یہ بات شاید کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ یزید صرف حضرت امام حسین کا ہی قاتل نہیں تھا، بلکہ اس نے حضرت امام حسن کو بھی زہر دلوا کر شہید کروایا تھا۔ ایک روز حضرت امام حسن کی طبیعت بہت بگڑ گئی تو طبیب بلائے گئے۔ طبیبوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ اس بار بھی آپ کو زہر ہی دیا گیا ہے۔ یاد رہے، اس واقعہ سے پہلے بھی جگر رسول حضرت امام حسن کو 2 بار زہر دیا جا چکا تھا، لیکن طبیبوں نے کہا اس بار جو زہر دیا گیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ زہر مشکیزے کے پانی میں ہیرے کے ٹکڑے پیس کر ملایا گیا تھا۔ حضرت امام حسن 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کی آنکھ کھلی۔ حضرت زینب اس وقت عبادت میں مصروف تھیں۔ حضرت امام حسن نے حضرت زینب کو آواز دی۔ حضرت زینب آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نانا جان، اماں اور ابا جان کو دیکھا ہے۔ وہ سب مجھے جنت کی سیر کروا رہے تھے۔ میں نے نانا جان سے کہا کہ نانا جان، آپ تو میرے حالات جانتے ہیں، آپ کی امت نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھ سے مصلی چھین لیتے ہیں۔ نانا جان، آپ کی امت طرح طرح کے ظلم مجھ پر ڈھا رہی ہے، مجھے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو نانا جان فرمانے لگے کہ حسن، صبر کا دامن تھامے رکھنا، آپ بہت جلد سب سے ملنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی حضرت امام حسن نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ خواب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو سب لوگ بہت خوش ہو گئے، لیکن جب یہ خواب سعید ابن مسیم جو حضرت امام حسن کے شاگرد تھے انہوں نے سنا تو وہ رونے لگے اور کہا کہ اگر یہ خواب پورا ہو گیا تو جان لو کہ میرے استاد محترم حضرت امام حسن ہمارے درمیان بس کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں۔ حضرت امام حسن نے یہ خواب اپنی بہن کو سنایا اور پانی مانگا۔ جب آپ کی بہن حضرت زینب نے آپ کو پانی دیا تو پانی میں پہلے ہی زہر پیس کر ملا دیا گیا تھا۔ وہ پانی پیتے ہی کچھ ہی دیر میں زہر کا اثر ہوا اور حضرت امام حسن کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ابن خلدون، تاریخ ابن کثیر اور بھی بہت سے مورخین محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے وہ پانی پیا تو چونکہ ہیرے بہت زہریلے تھے، اس لیے ان ہیروں کے ٹکڑوں نے آپ کے کلیجے کو کاٹ دیا اور آپ کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، کسی روایات میں 80، کسی میں 100 سے زائد ٹکڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت امام حسن کی تکلیف جب بڑھ جاتی ہے تو تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ کو قے آ جاتی ہے اور قے کے ساتھ ہیرے کے ٹکڑے نکلتے ہیں اور خون آتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہیرا ایسی دھات ہے جو شیشے کو کاٹ دیتا ہے، تو انسانی جسم کا کیا حال کرے گا۔ چنانچہ جب حضرت امام حسن کو قے آتی تو قے کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے بھی نکلتے تھے۔ حضرت امام حسن نے چاہا کہ وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین کو کوئی نصیحت کر دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا تو حضرت امام حسین اپنے بھائی کی طبیعت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو گئے اور عرض کی کہ مجھے بتائیں آپ کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ تو سبحان اللہ، قربان جاؤں آپ کے جواب پر، کیونکہ آپ سید الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں۔ کہنے لگے کہ میرے بھائی، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی تو ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے نام بتا دیا تو آپ اس کو قتل کر دیں گے، اور صرف شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، بے شک وہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ غموں سے بھری یہ رات آخر گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت امام حسن نے پوچھا کہ میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ حضرت امام حسین نے روتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کا چہرہ بالکل سبز ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین مسکرائے اور کہنے لگے کہ آج نانا جان کی بات بھی پوری ہو گئی۔ جب نانا جان معراج پر تشریف لے گئے تھے اس وقت ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو وہ وہاں جنت کی سیر فرما رہے تھے کہ آپ کی نظر 2 محلوں پر پڑی، ایک سبز محل تھا اور ایک سرخ تھا۔ جب نانا جان ان محلوں کے پاس سے گزرے تو آپ کو آواز آئی کہ یا رسول اللہ، اپنی لختے جگر نواسوں کے محل بھی دیکھتے جائیں۔ تو نانا جان نے پوچھا کہ یہ سبز محل کس کا ہے اور سرخ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ سبز محل حضرت امام حسن کا ہے اور سرخ محل حضرت امام حسین کا ہے۔ اس کے بعد نانا جان نے رضوان جنت سے دریافت کیا کہ حضرت امام حسن کا ہرا محل اور حضرت امام حسین کا سرخ محل کیوں ہے؟ تو نانا جان کے اس سوال پر رضوان فرشتہ جنت میں جہاں کوئی غم کوئی آنسو نہیں ہوگا
وہ اتنا رویا رونے کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی ہچکی بن گئی۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک محل اللہ کے حکم سے ہرا کیوں ہے اور دوسرا سرخ کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا تمام جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا تمام جسم خون میں سرخ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ کے ایک نواسے کا محل ہرا اور دوسرے کا سرخ بنایا گیا ہے۔ حضرت امام حسن سب کو بتانے لگے کہ دیکھو میرے نانا جان کی بات پوری ہو گئی۔ پھر آپ نے سب لوگوں کو جانے کا کہا اور بس اپنے گھر والوں کو رکنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ پھر حضرت امام حسین کو وصیت فرمائی کہ اے حسین، صبر سے کام لینا۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ میری قبر میرے نانا جان کے قدموں میں بنائی جائے، مجھے وہاں ہی دفن کر دینا۔ تاریخی کتب میں آپ کی شہادت کی تاریخ 28 صفر اور کہیں 29 صفر ہے۔ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ آپ کو زہر آپ کی اپنی بیوی جادہ بنت اشد نے یزید کے کہنے پر دیا تھا۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کو ان کی وصیت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفنانا چاہتے تھے، مگر بنو امیہ کے بدقسمت انسان مروان نے فساد برپا کر دیا کہ میں انہیں یہاں نہیں دفنانے دوں گا۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ یہ میرے بھائی کی وصیت ہے اور میں ضرور وصیت پوری کروں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ یہاں تک کمینگی پر اتر آیا کہ حضرت امام حسن کے جسم اتھر پر تیر چلانے لگا۔ مرے ہوئے انسان کی تو دشمن بھی عزت کرتا ہے۔ یہ مروان کس طرح کا ظالم اور سفاک تھا۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے تھے کہ تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر برسانے لگے۔ حضرت زینب اکثر فرمایا کرتی کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں۔ حسن کو دوبارہ کفن دیا گیا اور حسین کو کفن ہی نہ مل سکا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت امام حسن کو 2 بار کفن کیوں دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مروان نے جب حسن کے جنازے پر تیر چلائے تو آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، جس کی وجہ سے آپ کا کفن خون میں بھر گیا۔ تو سب کہنے لگے کہ آپ کو ایک اور کفن دے دیا جائے تاکہ آپ کو رنگین کفن میں دفنانا نہ پڑے، اس لیے آپ کو ایک اور کفن دے دیا گیا۔ یہ بھی حضرت امام حسن کی کرامت تھی کہ شہادت کے بعد بھی آپ کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا۔ لوگوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ شہزادہ، حضرت امام حسن کی اگر یہ وصیت تھی کہ مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مروان جھگڑا کرے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفنا دینا۔ آپ ان کی دوسری وصیت پر بھی تو عمل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن کو حضرت سیدہ فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔